عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبت رسول لوگوں میں پیدا کرنا، نعت خوانی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے بے شک۔ اس کے علاوہ کیا کر رہے ہیں دین کی ترویج کے لیے؟ عشق رسول پیدا کیا جائے، نعت خوانی تو ہے یقیناً۔ اچھا سوال کیا آپ نے۔ دیکھیے ہر انسان اپنے دائرے میں رہ کر جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے وہ کام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہمارے علماء کرام کو، وہ اپنا فرض بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ جہاں تک آپ نے میرے متعلق پوچھا، تو جب میں کسی نعت خوانی وغیرہ میں جاتا ہوں تو الحمدللہ تقریباً محافل کے اندر میرا یہ روٹین ہے میری کہ میں نعت خوانی کے اختتام پر یا درمیان میں نماز کی ترغیب، پھر نیکیوں کی ترغیب، کچھ نیکیوں کی دعوتیں، کچھ سنتیں، کچھ احادیث پاک بیان کرتا ہوں کہ اس موقع اور محل کے حساب سے۔ میں اس کا گواہ ہوں جی الحمدللہ۔ تو اس سے کافی الحمدللہ فرق بھی ہوا، اور کئی لوگ مجھے بعد میں ملے الحمدللہ۔ میں تحدیث نعمت کے طور پر یاد کرتا ہوں کہ دیکھیے ہدایت تو رب کی ذات دینے والی ہے، وہ کوئی بندہ نہیں دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کوئی سبب بناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے الحمدللہ کئی جگہ پر سبب بنایا، میری باتیں سن کر، میری نعت سن کر کئی لوگوں نے الحمدللہ نمازیں شروع کی اور چہرے پر سنت رسول کے مطابق داڑھی سجائی۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل ذال۔ الحمدللہ۔ ہم نے ٹیلی فون لائن پر ایک مہمان کو شامل کیا ہے، ایک بہت ہی خوبصورت آرٹسٹ، ایک بہت ورسٹائل آرٹسٹ۔ صوفیزم ڈرامے میں جب پیش کرنا ہو تو سب لوگوں کی نگاہیں اس شخص پر جاتی ہیں، اور اس کے اندر میں سمجھتا ہوں، میں نے ان کے ساتھ ایک انٹرویو کیا ابھی پچھلے دنوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص کے اندر ایک صوفی چھپا ہوا ہے۔ پاکستان کا ایک بہت بڑا بین الاقوامی شہرت یافتہ آرٹسٹ فردوس جمال ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صابری صاحب، کیسے؟ اللہ کا کرم، آپ سنائیے کیسے ہیں؟ اللہ کا احسان، شکر الحمدللہ۔ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ اویس قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، اور کون نہیں جانتا اویس قادری کو، پوری دنیا الحمدللہ جانتی ہے۔ کیا کہیے گا ان کے حوالے سے آپ؟ بھئی میں تو دو حوالے ہی ان کے اتنے مضبوط ہیں کہ ایک تو مطلب قادری، پھر اوپر سے اویس، تو یہ دونوں ہی مطلب ہے عاشقوں کے اور نام ہیں۔ قادری ہونا تو ایک نسبت اتنی بڑی ہے، تو ان کو جو برکت پڑی ہے نعت میں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص عنایت ہے بے شک بے شک ان کی ذات پہ، اور ان کی محبت ظاہر ہے۔ پھر نسبت کا بھی بڑا قادری نسبت ہے، جو ہماری بھی قادری نسبت ہے، تو قادریوں کو تو ویسے ہی برکت پڑ جاتی ہے۔ واہ کیا بات، سبحان اللہ۔ اور پھر یہ ان کی میں نے نعت سنی ہے، جس ذوق سے اور جس شوق سے یہ نعت پڑھتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرتے ہیں، تو بس وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی سرکار ہی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے بے شک ان بے کو، شک۔ کیونکہ وہی اگر توفیق دے دیتے ہیں تو پھر یہ ساری برکتیں پڑتی ہیں۔ ان کے پڑھنے کے حوالے سے کسی امتیاز کا ذکر کرنا چاہیں گے؟ کس طرح سے اویس قادری ممتاز ہوتا ہے تمام نعت خوانوں سے؟ ایک تو بنیادی چیز جو ہے، یہ جو کلام ان کا، جو انتخاب جو ان کا کلام کا ہوتا ہے، صحیح، ٹھیک ہے، وہ بڑا اعلیٰ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات۔ اور دوسرا جو ہے ان کا جو ذوق ہے، اور پھر جو ان کی لگن ہے، اور جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ مست ہو کر جس طرح سے نعت سرکار کی، تو بس وہ مستی ہی سارا جو ہے ان کا خاصہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ذوق شوق میں، ان کی مستی میں اضافہ کرے، اور ان کے درجات بلند کرے۔ لیکن گزارش بس یہ ہے کہ اگر جو میں تھوڑی سی مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ جو لوگ پروفیشنل ہو جاتے ہیں اس میں، صحیح، تو کمرشلزم اس میں نہیں آنا چاہیے۔ مثلاً اگر کہیں کوئی عاشق آپ اس کو یہ کہہ دے، ان کو اویس قادری صاحب کو، کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں لیکن میرے ہاں سرکار کی محفل ہے تو وہاں آ جائیے، تو بس ان سے گزارش یہ ہے کہ عاشقوں کی اس محفل میں بھی یہ چلے جایا کرے۔ جی ہاں بالکل، آپ کو اس کا جواب بھی انشاءاللہ دیتے ہیں، اور یہ کہ ان کا طریقہ کیا ہے وہ بھی ان سے پوچھتے ہیں، اور کمرشلزم ہوتا کیا ہے نعت خوانی کے حوالے سے اگر موقع ملا تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ لیکن ایک مختصر سا ابھی ہمیں وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ
ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کیو ٹائم۔ تسیم صابری کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے الحاج محمد اویس رضا قادری۔ ہم ان کی شخصیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ فردوس جمال صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی اور آخر میں بہت ہی خوبصورت بات کی کہ کمرشلزم کی طرف نہیں جانا۔ کیا کہتے ہیں اویس بھائی اس حوالے سے؟ بالکل اچھا سوال اور اچھی بات کی، اور بڑے سینئر آرٹسٹ ہیں ہمارے پاکستان کے فردوس جمال صاحب۔ ان کی محبتوں کا، شفقتوں کا، پیار کا بہت شکریہ۔ جہاں تک آپ نے یہ بات کی کمرشلزم کی اور کمرشل، تو یہ پروفیشن تو یہ ہے، کمرشل نہیں ہے، کمرشل نہیں ہونا یہ چاہیے۔ دو چیزیں بڑی فرق ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، میں تہذیب سے نعمت کے طور پہ عرض کرتا ہوں، اور نہ صرف میں بلکہ کئی اور بھی ایسے نعت خواں حضرات میں جانتا ہوں جو کبھی بھی کسی کے پاس کوئی بلاتا ہے اور وقت ہوتا ہے اور سہولت ہوتی ہے تو کبھی بھی کسی سے یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں اتنا دو تو ہم آئیں گے۔ صحیح، تو مجھے یاد پڑتا ہے الحمدللہ۔ صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج تک کوئی ہمیں ایسا ملا نہیں جس نے ہمیں یہ کہا ہو کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، پلیز آپ نعت کھانے کے لیے آ جائیں۔ مجھے تو آج تک کوئی بندہ ایسا نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو۔ انتظار کر رہے ہیں جی، تو یہ ہے کہ الحمدللہ بات اچھی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ انہوں نے میرے لیے کہی، یہ انہوں نے جنرل بات کی تھی، اور یہ ایک میسج بھی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اسے کمرشل کر لیا ہے۔ ان لوگوں کے لیے میسج ہے کہ خدا را اسے کمرشل نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھے، جتنا مقدر میں اس نے لکھا ہے وہ مل کے رہے گا انشاءاللہ۔ تو اس کے پیچھے بھاگے نا نعت خوانی میں اکثر ہمارے پروگرام کی ذکر کر چکا ہوں الحمدللہ کہ نعت خوانی کیجئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی کیجئے، صحیح، اور کسی اور مقصد میں نہ کیجئے۔ باقی رہا نذرانے کا سوال تو وہ جتنا مقدر میں ہے وہ مل ہی جاتا ہے۔ اور ہم نے کئی محفلیں میں نے ایسی کی ہیں کہ جہاں میں گیا ہوں مجھے کچھ بھی نہیں ملا، صحیح، کئی محفلیں ایسی کی ہیں، تو ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہے۔ صحیح۔ ناظرین آپ کے ایک بہت اور چاہنے والے ہم نے شامل کیے ہیں پروگرام میں، اور پوری دنیا انہیں جانتی ہے۔ پاکستان میں بہت بڑے پاکستان کے آرٹسٹ ہیں، اچھا، فلم اور ٹی وی کے اداکار سعود۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیے؟ خیریت سے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ۔ کیا کہیے گا اویس بھائی کے حوالے سے؟ ارے ان کے لیے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، آپ کو کہنا پڑے گا۔ میں سب سے بڑی بات بتاؤں، میری شادی جو ہوئی، میری بیگم جویریہ سعود ہیں، ہماری شادی میں یہ آئے۔ ہمارا پہلا جو پروگرام تھا وہ انہوں نے ہی، ان کے ساتھ ہی ہم نے شروع کیا، اور بسم اللہ جو تھی ہماری ان سے ہی ہوئی، اور انہوں نے ایک بہت خوبصورت ایک چیز پڑھی تھی جس میں میری اور میری بیگم کے لیے صحرا پڑا تھا، اور اتنی دعاؤں بھرا صحرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نعمتیں اور وہ چیزیں عطا فرمائی ہیں کہ ہم اکثر میں اور بیگم بیٹھ کے اس کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ اللہ اس میں برکتیں عطا فرمائے۔ اتنی برکتیں دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے، اور بلکہ بیٹی سے بھی ملاقات ہوئی۔ آج بیٹی کا نام بھی لوگ جانتے ہیں ماشاءاللہ سے، جنت علمہ کا نام، اور بیگم کا مجھے، اور بہت ہی اویس بھائی کے تو ماشاءاللہ سے ہم فین تو ویسے ہی ہیں، اور میرا تو خیر گھرانہ بھی اویس بھائی جانتے ہیں، جی ہاں، لیکن جو چیز اچھی ہے اور جس کو دنیا مانتی ہے، جس کی دنیا عزت کرتی ہے، جس سے دنیا پیار کرتی ہے، تو میرا بھی فرض ہے کہ اس کی عزت بھی کروں، اس سے پیار بھی کروں، اور اس کی اہمیت کا اندازہ رکھوں۔ اور اویس بھائی ہمارے لیے ایک فخر ہے اس پاکستان کے لیے، الحمدللہ، مسلمان ہونے کے ناطے، اور اس اسلام کے لیے یقیناً۔ بہت شکریہ، پراؤڈ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اسلام میں ہر چیز کی یقیناً ضرورت ہے، فرائض ہیں، سنن ہیں، واجبات ہیں، حقوق العباد کی تعلیم اسلام دیتا ہے، ایک مکمل ضابطہ حیات دیتا ہے، یعنی آئینہ دیکھنے کے بھی آداب بتاتا ہے، دعا بتاتا ہے کہ یہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس دور کی ضرورت اور تقاضا کیا ہے؟ آپ کے سوال میں جواب جو ہے وہ آدھا جواب موجود ہے۔ جیسے آپ نے کہا نماز، زکوٰۃ، روزے، حج وغیرہ جو فرائض ہیں، جو حقوق اللہ، وہ اس کی اہمیت مسلم ہے، اس سے انکار نہیں، ٹھیک ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ دوسرا جو اہم نقطہ ہے وہ ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق۔ صحیح، یہ بڑا سخت معاملہ ہے کہ جب تک بندہ راضی نہیں ہوگا اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ تو آج کے دور میں ویسے تو بہت زیادہ پستیوں کے شکار ہو چکے ہیں ہم لوگ، اور بجائے اس کے کہ ہم